السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج پوری دنیا میں 5 سپٹمبر کو ٹیچرز ڈے منایا جا رہا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ فیس بک، واٹس ایپ اور سوشل میڈیا کے اوپر ٹیچرز کو مبارکباد دینے کی، ٹیچرز کو وش کرنے کی، ٹیچرز کو شبھیچھا دینے کی ہوڑ لگی ہوئی ہے۔ لیکن میرے محترم بزرگوں، صرف سوشل میڈیا کے اوپر ایک میسج پوسٹ کر دینا اور یہ سمجھنا کہ ہم نے بس ٹیچرز ڈے کا حق ادا کر دیا ہے، یہ اپنے اساتذہ کی ناقدری ہے۔ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ آج آپ میں سے اگر کوئی ایم سی اے ہے، کوئی ایم بی اے ہے، کوئی بی بی اے ہے، کوئی بی سی اے ہے، کوئی بی اے ہے، کوئی ایم بی بی ایس ہے، کوئی گورنمنٹ جاب کر رہا ہے، کوئی کلاس 1 کی پوسٹ پر ہے، یا کوئی کسی بھی مقام اور مرتبے پہ پہنچا ہوا ہے، یہ ان اساتذہ کے پسینے، ان اساتذہ کے خون اور ان اساتذہ کی محنتوں کا نتیجہ ہے جو انہوں نے آپ پر محنتیں کی اور آپ کو اس مقام تک پہنچایا۔ اسی طرح سے دینی تعلیم حاصل کرنے والے طلباء میں اگر کوئی آج عربی کا معلم بنا ہوا ہے، کوئی آج بڑی کتابیں پڑھا رہا ہے، کسی مدرسے کا استاد حدیث و تفسیر بنا ہوا ہے، شیخ الحدیث بنا ہوا ہے، یا وہاں کا محتمم بنا ہوا ہے، اس کو اس کرسی پہ بٹھانے والے اور اس مقام تک پہنچانے والے وہ اساتذہ ہے۔ جب یہ مدرسے میں آیا تھا یا جب یہ اسکول میں آیا تھا تو اس کو اپنی چڈی باندھتے نہیں آتی تھی، کبھی کبھی تو یہ اپنے پاجامے میں ہی فارغ ہو جاتا تھا، لیکن ان اساتذہ نے اپنی اولاد کی طرح سے اس کا خیال رکھا۔ اس کو اپنی ناک کی گندگی صاف کرنا نہیں آتی تھی، لیکن ان اساتذہ نے اور ان ٹیچرز نے اس حالت میں بھی ایسے بچوں کو پڑھایا اور پڑھا لکھا کے اس مقام تک پہنچایا۔ تو اب یہ اسٹوڈنٹس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے ٹیچرز کی اور اپنے اساتذہ کی قدر کرے، اور ان کی قدر یہ نہیں ہے آپ نے ایک پوسٹ کر دی واٹس ایپ کے اوپر اور فیس بک پہ اور یہ سمجھ گئے کہ بس میں نے ٹیچرز کا حق ادا کر دیا۔ ایسا نہیں ہے۔ آپ نے یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جن ٹیچرز کے پاس پڑھتے تھے ان میں سے کئی ایسے ہیں جو پرماننٹ امپلائی نہیں تھے، کئی ایسے تھے بیچارے جو کانٹریکٹ بیس کے اوپر کام کر رہے تھے، اس امید میں انہوں نے 15 اور 20 سالے سنستھا کے اسکولوں میں اپنے گزار دیے، یہ امید میں کہ شاید اگلے مہینے میں میرا اپروول آ جائے گا یا اگلے سال میرا اپروول آ جائے گا، اور اس طریقے سے 20 سال ان کے نکل گئے، نہ وہ پرماننٹ ہو سکے نہ ان کا اپروول آ سکا۔ لیکن انہی کی محنتوں کا نتیجہ ہے جنہوں نے آپ کے فزکس پہ، آپ کے بایولوجی پہ، آپ کے کیمسٹری پہ، آپ کے میتھ پہ محنت کر کے آپ کو اس قابل اور اس لائق بنایا کہ آج آپ جہاں پہ جاب کر رہے ہیں وہ کمپنی آپ کو 1,00,000، 1,50,000، 50,000، 30,000 روپئے سیلری دے رہی ہے۔ ایسے ہی وہ طلبہ، وہ بھی اپنے اساتذہ کے حالات کو مد نظر رکھے کہ مدرسے میں آپ کو پڑھانے والے جو علماء تھے، جو آپ کے اساتذہ تھے، اگر آپ نے خالی میسج ڈال دیا تو حق ادا نہیں ہوا۔ آپ کا کام بنتا ہے آپ ان کی خیر خیریت، ان کے حالات اور احوال کو جانیں کہ آج وہ کس قسم پرسی کے حالات میں ہیں۔ جن اساتذہ نے آپ کو انگلی پکڑ کے کھڑے رہنا سکھایا تھا، جن ٹیچرز نے آپ کو چلنا سکھایا تھا، جن معلمین نے آپ کو دوڑنا سکھایا تھا، اب آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، آپ کے اوپر ان کا اتنا ہی حق ہے جتنا آپ کے ماں باپ کا ہے کہ آپ ان کے حالات کو جانیں کہ جنہوں نے آپ کو دوڑنا سکھایا ان میں سے کئی ایسے ہیں جو آج بستروں کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں، وہ خود کھڑے بھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے آپ ان سے ملے، ان کی ان حالات کے اندر مدد کرے، اور ان کی اگر بیماریاں وغیرہ چل رہی ہے ان کے لیے دوا وغیرہ کا انتظام کرے۔ یہ حق ہے آپ کے اوپر ان کا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے خالی ایک میسج پاس کر دیا واٹس ایپ اور فیس بک کے اوپر اور آپ سمجھ رہے کہ ہم نے ان کا حق ادا کر دیا۔ آپ نے ان کا حق نہیں ادا کیا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور میں جانتا ہوں کہ ہم میں سے جتنے بھی بنے ہیں وہ اساتذہ کی محنتوں سے۔ اتنا بڑا سچن تینڈولکر، جس کو پوری دنیا جو ہے ماسٹر بلاسٹر کے نام سے جانتی ہے، اور کرکٹ کا سب سے بڑا پتاماہ اور مہاتما جسے کہا جاتا ہے سچن تینڈولکر کو، اس کو سچن تینڈولکر بنانے والے کون؟ اس کے استاد رماکانت آچریکر سر،
اور سچن کی میں تعریف کروں گا واقعی میں بھی کہ سچن ایک ایسا مہذب اور با اخلاق انسان ہے، اتنا میچورڈ اور اتنا سمجھدار انسان ہے کہ اس نے اپنے زندگی کا کوئی بھی موقع ایسا نہیں تھا جس کے اندر اس نے رماکانت آچریکر سر کو دعوت نہیں دی ہو. اس کے زندگی کی ہر خوشی اور ہر غم میں رماکانت آچریکر سر اس کے ساتھ میں تھے. اس لیے کہ سچن جس زمانے میں اسکول میں پڑھا کرتا تھا تو یہ رماکانت آچریکر سر ہی تھے جنہوں نے اس کی صلاحیتوں کو پہچانا، اس کے ماں باپ سے کہا کہ مجھے ذمہ داری دو، میں اس کو کرکٹ سکھاتا ہوں، اور انہوں نے سچن کو سچن بنایا. وہ عمر جس عمر کے اندر ہمارے یہاں پہ بچوں کے اوپر اسلامک فرائض بھی فرض نہیں ہوتے، 14 سال کی عمر میں انہوں نے سچن تینڈولکر کو انٹرنیشنل کرکٹ میں انٹری دلا دی، اور پھر سچن نے اپنے استاد کی محنت کو کھرا بتاتے ہوئے ورلڈ وائڈ ایسا کام کیا کہ تقریباً 25 سال تک سچن تینڈولکر کرکٹ کی دنیا پہ راج کرتا رہا. یہ کس کی وجہ سے؟ رماکانت آچریکر سر کی وجہ سے. سچن ریٹائرڈ بھی ہوا تو رماکانت آچریکر سر اس کے ساتھ میں تھے. سچن نے اس کے بعد میں ایک استقبالیہ اور ان کے لیے ایک بہت بڑی محفل کا انعقاد کیا رماکانت آچریکر سر کے استقبال میں، تو بھی سچن نے اپنے استاد کی محبت کو، ان کی محنتوں کو نہیں بھلایا. میرے محترم بزرگوں، یہ صفت آج ہم مسلمانوں میں نہیں ہے. ہمارا حال تو یہ ہے کہ جب ہم کسی اسکول میں، کسی مدرسے میں جاتے ہیں تو ہم بوبڑے ہوتے ہیں، بوبڑاپن ہوتا ہے، منہ میں سے حروف اور الفاظ بھی نہیں نکلتے ہیں، مگر ہمارے اساتذہ اور ہمارے ٹیچرز ہم پہ محنتیں کر کے جب ہم کو پیر پہ کھڑے رہنا اور چلنا اور دوڑنا سکھاتے ہیں تو ہم میں سے کئیوں کے ماں باپ اگر وہی اساتذہ ہم پہ تھوڑی سختی کرے یا ہم کو سزا دے تو آستین چڑھا کے اس ٹیچر کو مارنے کے لیے اسکول میں آ جاتے ہیں، اس استاد کو مارنے کے لیے مدرسے میں پہنچ جاتے ہیں. ان کے پورے پچھلے احسان بھول جاتے ہیں، احسان فراموشوں کی طرح سے، اور ٹانگ اٹھا کے دھار مارنا شروع کر دیتے ہیں. یہ احسان فراموشی کی وجہ سے ہی مجھے لگتا ہے آج ہم لوگ پیچھے ہیں. لیکن سچن کو دیکھو کہ وہ نہ اس کے پاس قرآن ہے، نہ حدیث ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ اخلاق جو ایک مسلمان اسٹوڈنٹ میں ہونا چاہیے تھے وہ سچن کے اندر آپ کو نظر آئیں گے. تو اللہ تبارک و تعالی جن کو چمکاتا ہے وہ ان کی اپنی محنتوں پر نہیں، ان کے اندر اپنے اساتذہ کی کتنی محبت ہے، ان کا کتنا ادب ہے، کتنا احترام ہے، ان بنیادوں کے اوپر. ہم خود سوچے آج ہم جو بڑے بڑے لیول پہ پہنچے ہیں یہ اپنے اساتذہ، اپنے ٹیچرز کی محنتوں کا نتیجہ ہے. تو اس لیے محترم دوستو، میں آپ تمام لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ خالی واٹس ایپ اور فیس بک پہ میسج مت پاس کرو ہیپی ٹیچرز ڈے یا शिक्षकांना माझ्याकडून शुभेच्छा बोल के, बल्कि अपने अपने टीचर्स के घरों पे एक मिठाई का डब्बा लेके पहुंचो. उन टीचर्स के हाल अहवाल को मालूम करो कि आज वो किस कंडीशन के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और अगर आप उनकी फाइनेंशियल मदद कर सकते हैं तो बिल्कुल दिल खोल के अपने उन असातिज़ा की जो आपके वालिद के मकाम में है उनकी मदद करो, उनका अदब करो, उनका एहतराम करो. अल्लाह तबारक व ताला हम तमाम मुसलमानों के अंदर एहसान मंद बनकर अपने असातिज़ा, अपने टीचर्स के अदब, एहतराम और उनकी खिदमत की तौफीक अता फरमाए. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.